نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک انتہائی سخت گیر معاشرے کے اندر انقلاب برپا کر دیا، ایسا معاشرہ جو بڑی گمراہی میں اور گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس معاشرے کے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدا بنا دیا۔ کیسے بنایا؟ 3 چیزیں، اور اگر کوئی زیادہ فوکس کرے گا تو زیادہ سے زیادہ 4 چیزیں حضور نے معاشرے میں پیدا کر دی، اور معاشرہ مقتدا اور پیشوا لوگوں کا معاشرہ بن گیا، صالحین کا معاشرہ۔ کیا چیزیں حضور نے پیدا کی؟ ایک تو نبی پاک نے مضبوط ایمان دیا لوگوں کو، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ان کا یقین کامل بنا دیا۔ مرنا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، زندگی عارضی ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مضبوط ایمان لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا، اور پھر ساتھ حضور نے انہیں عمل صالح کی طرف مائل کیا۔ انہیں کہا گیا کہ تم نے نیک اعمال کرنے، تمہارے ستھرے اعمال ہوں، تمہاری طبیعت پاکیزہ ہو، تم سارے دن اپنی ذات کے لیے سیاست نہ کرو، بلکہ پاکیزہ روش، پاکیزہ سوچ، اعمال حسنہ، آخرت کی تیاری، قبر و حشر کی بہتری کے لیے اعمال۔ اور تیسرا، نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کے دلوں میں خوف الہی پیدا کر دیا۔ اور چوتھا، حضور نے انہیں فکر آخرت سے آشکار کیا۔ ان کو اپنے گھر کی، بچوں کی، روزی کی، رزق کی، مستقبل کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی اپنی آخرت کی فکر تھی۔ خوف الہی اور فکر آخرت اتنی بڑی 2 اہم چیزیں ہیں جو انسان کو طاقتور کر دیتی، اور اگر یہ دونوں چیزیں موجود نہ ہوں تو بڑے دینی کام کرنے والے بھی دنیا دار ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، دین کا لیبل لگایا ہوتا ہے، دینی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی بالکل اوٹ کے اندر چھپ کر وہ ساری دنیا داری کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سے تو کئی دنیا دار اچھے ہوتے ہیں جن کے پاس لباس تو مذہب کا نہیں ہوتا، لیکن ان کا باطن سارا کا سارا اللہ رسول سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایک تو مضبوط ایمان، دوسرا اعمال حسنہ، تیسرا خوف الہی، چوتھا فکر آخرت۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کے دلوں کے اندر ودیت کر دی چیزیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو بھی تم میں نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط ایک ہی ہے، ہو مومن۔ فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، رب کہتا ہے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔